بے نمازی کسی برے جانور، برا جانور کا تو سمجھتے، سور جسے بولتے ہیں، عربی میں خنزیر بولتے، بے نمازی اس برے جانور کے بازو سے گزرتا ہے، وہ برا جانور بھی اس بے نمازی کی نحوست سے خدا کی پناہ چاہتا ہے۔ دجالون ثلاثون دجالون، وہ یہ چھوڑ کر 20 پر 9 آگے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، قیامت کی آخری علامت حضرت عیسیٰ و مہدی کے آنے سے پہلے علماء بیٹھے ہیں، پورے وثیقے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، سنو 5-10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں، اور میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کل بھی بہت اہم مصروفیات ہے، لمبا سفر کرنا ہے۔ آج کے اس سفر کے لیے یہ مقدمہ ہی کافی ہے، ترقی پر بات کر کے 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ سنو میرے دوستو، کان کھول کر سنو، غور سے سنو۔ حضرت عیسیٰ و مہدی اور دجال کے آنے سے پہلے قیامت کی سب سے اخیر کی علامت کیا؟ عرب کا تباہ ہونا، اور اس وقت عرب تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ صاف صاف بات کرنا، عرب میں نہیں پڑھا، عرب سے تعلق ہے، تنخواہ عرب سے آتی ہے، مکہ ہے وہاں، مدینہ ہے وہاں، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، نبی کا فرمان اپنی جگہ پر۔ کل نہیں پرسوں حاجی صاحب، کل نہیں پرسوں حاجیوں کی دعا میں اس عاجز کو جانا ہوا، وہاں پر حاجیوں کی گروپ لے کر جانے والے جو ٹور آپریٹر ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے، جو میرے بہت گہرے دوست ہیں، ان کے ٹور سے ایک مرتبہ میں بھی الحمدللہ حج کو گیا۔ کافی دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے زبردستی بٹھا لیا، مجھے سفر میں نکلنا تھا، نہیں مولانا بیٹھو، بہت دن ہوئے ملاقات کر کے بول کر۔ ان کا تو مکہ مدینے کو اور انڈیا کو آنا جانا کیسا ہے معلوم؟ جیسے تمہارا ٹورنامنٹ والوں کا دن میں 4 مرتبہ عمر آباد یا آمور کو آنا جانا جیسا ہے، ویسا ان کا عرب کو جانا آنا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مولانا عرب کے یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، ایسے ایسے حالات سنائے، کان سے خون اور پیپ کا نکلنا باقی۔ اور کون سے برے حالات کا تم انتظار کر رہے ہو؟ یہی برے حالات ہیں، حالات کا آخری دور چل رہا ہے، اب سنبھلنے کا وقت آیا ہے، سنبھلنے کا۔ دور دور تک ہمارے نوجوانوں میں، نئی نسلوں میں اصلاح نظر نہیں آ رہی۔ یہاں نہیں، جہاں جاتا ہوں میں ایک محبت کے ساتھ پوچھتا ہوں کس عنوان پر بات کروں، تو ایک جلسے میں اتنے عنوانات آتے کس پر بات کریں، لیکن ہر جگہ 2-4 عنوانات آتے ہیں، ان میں سے ایک عنوان نماز کا آتا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان اور نماز نہ پڑھے، عین نماز کے وقت موبائل میں اپنا آدھا گھنٹہ برباد کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہمارا نوجوان۔ لاک ڈاؤن کے بعد تو عجیب حالت ہو گئی ساری دنیا کی۔ لاک ڈاؤن کے بعد میں آسام تک جا کر آیا، ابھی قریب میں جا کر آیا، رمضان کے بعد بنگال و بہار و آسام کا سفر ہوا، وہاں کا بھی یہی کہنا ہے، میں تو پریشان ہو گیا، آخر کرونا آیا، جاتے جاتے کیا ہمارے نمازیں لے کر چلا گیا؟ کتنی زبردست سادی سیدھی خوبصورت مسجد ہے، لیکن اندر نماز کا کیا حال ہے؟ میں پوچھوں گا نہیں، آپ جواب نہیں دینا، ورنہ آپ کو شرمندہ کرنے والا بن جاؤں گا۔
80% مسلمانوں کے محلوں میں فجر کی نماز میں 2 صف ایک صف. نماز چھوڑ کر بھی بھلا کوئی کامیاب ہوا؟ نماز چھوڑنے والوں پر کبھی اللہ کی مدد نازل ہوئی؟ نماز چھوڑنے والے کبھی کامیاب ہوئے؟ نوجوانوں، آج عشاء کے وقت میں جو مجمع ہے تقریر کے نام پر، نماز کے نام پر کیا مجمع ایسا ہوتا ہے؟ کل خدا قیامت میں یہ پوچھیں گے کہ بیان سنا کہ نہیں سنا. شاید خدا پوچھیں گے، لیکن یہ تو ضرور پوچھیں گے کہ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا. نماز سے مرد بھی دور، عورتیں دور، بڑے دور، مساجد کے ذمہ دار دور، امیر دور، غریب دور، سب دور ہو گئے. تمام عبادتوں کا مقدمہ نماز ہے. پوری نماز کا اول جیسے تکبیر تحریمہ ہے، تمام عبادتوں کا تکبیر تحریمہ نماز ہے. بقیہ تمام عبادتیں پیچھے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جس کے پاس نماز نہیں اس کے بقیہ اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ حج ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے حج کو بھی قبول نہیں کرتے جس کی نماز کا اکون پورا نہ ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اس آدمی کے حج کو قبول نہیں کرتے جس کی نماز سلامت نہ ہو. میری ماں، میری بہنیں، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہارے لیے تو مہینے میں 8، 7، 10 دن تو ایسے ہی نماز کے معاف ہو جاتے ہیں. تم کو پڑھنا ہے 20 دن. وہ 20 دن بھی نماز اگر تمہاری مکمل نہ ہو، کل خدا کو خبر میں اور حشر میں کیا چہرہ دکھائے گی؟ نماز پڑھ کر کھانا پکانے کا دور گیا، گھروں میں بے نمازیاں پیدا ہو گئی. اولیاء اللہ کے اقوال سنو، سچ مانو. دیوانے پاگل نہیں تھے وہ لوگ. سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی کسی برے جانور، برا جانور کا تو سمجھتے ہیں، سور جسے بولتے ہیں، عربی میں خنزیر بولتے. بے نمازی اس برے جانور کے بازو سے گزرتا ہے، وہ برا جانور بھی اس بے نمازی کی نحوست سے خدا کی پناہ چاہتا ہے. میرے شیخ کے شیخ اور ان کے شیخ فرماتے ہیں ایک مسجد میں دیکھتا رہا کہ جب بھی میں نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہوں، مسجد کے باہر ایک کتا رہتا تھا. وہ کچھ لوگوں کو دیکھتا، کچھ لوگ گزرتے تو آنکھ بند کر لیتا. میں نے اس کتے سے بات کی، اولیاء اللہ کی کرامت ہے. میں نے اس کتے سے بات کی تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی آنکھ بند کر لیتا ہے. تو حالت زبان حال سے اس کتے نے کہا کہ حضرت والا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی بے نمازی کو دیکھوں. میں نے یہ جملہ سنا، جو جو پڑھا، لیکن بڑے بڑے اکابر سے میں نے یہ جملہ سنا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کا جھوٹا ناجائز. نماز نہ چھوڑو. اگر ہم اللہ کے دربار میں سجدہ کر لیتے، ساری دنیا ہمارے سامنے سر جھکا لیتی. یہ پکا